تو 7 ڈیڈلی سنس وہ انسان کی ڈسکوالٹیز ہیں جو اس کو گھسیٹ کر ان ساری سروسز سے دور لے جاتا ہے، اس کو اندھا بنا دیتا ہے، اس کے کردار میں اس کی کردار کشی ہوتی ہے، اور اس کی اپنی ڈسکوالٹیز کے اوپر جو اس کی ایمبیشس نیچر انسان کی بن جاتی ہے تو وہ اس کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جس نے اس زمین کو بنایا اور انسان کو تیز نظر بخشی۔ آج کا یہ ویڈیو ڈاکٹر فاسٹرز کے 7 ڈیڈلی سنس کے اوپر ہے، اور اس ویڈیو کا انگلش ورژن موجود ہے، لیکن یہ ویڈیو اردو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بڑے بڑے آتھرز کے ورکس سمجھانا، جس طریقے سے وہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی رونما کر سکیں۔ تو 7 ڈیڈلی سنس ایک سیریز ہے انسان کی اپنی ٹریجک فلاز کی۔ ٹریجک فلا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹریجک فلا انسان کی وہ ڈسکوالٹی ہے جو اس کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ جب تک انسان اپنی کوالٹیز کو سسٹین رکھتا ہے، ان کو کنٹینیو رکھتا ہے، اور اپنی بہتری کے لیے وہ اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، ریفارم کرتا ہے اپنے آپ کو، اور تنقید کو برائے اصلاح لے کر اپنے آپ میں تبدیلی لاتا ہے۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جو کافی سماجی برائیوں میں گھر جاتا ہے، تو ان سماجی برائیوں کو ہم اصل میں ڈیڈلی سنس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاسٹرز ایک ماسٹرلی میڈ پلے ہے جو کرسٹوفر مارلو نے رائٹ کیا ہے، اور یہ دنیا کے اندر بہت ہی فیمس پلے ہے۔ ڈاکٹر فاسٹرز ایک کردار ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس پلے کا انٹروڈکشن دیتا چلوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے 7 ڈیڈلی سنس پر، جس طریقے سے آپ کے یہ سارے جو کوسچنز ہیں، بیسک کوسچنز ہیں، ان کے آنسرز آپ کو اس ویڈیو کے شروعات میں ہی مل جائیں۔ تو ڈاکٹر فاسٹرز اصل میں ایک کردار ہے، میڈیسنز ایجاد کر چکا ہے، کافی لوگوں کو اس نے سرو کیا ہے، اور ایک ایکٹیو ریڈر ہے، خود ایک اسکالر ہے۔ جب وہ اپنی لائبریری میں بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ریلیجن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا، میڈیسنز کو اچھے طریقے سے پڑھا، لا کو میں نے بہت زبردست طریقے سے پڑھا، اور لاجک کو بھی میں نے بہت اعلیٰ طریقے سے پڑھا ہے۔ اب ڈاکٹر فاسٹرز کہتا ہے کہ میں بلیک میجک کو ٹرائی کروں کہ یہ ڈارک میجک ہے کیا، اور اس کے اندر جو پلیجر ہے اس کو میں کیسے انجوائے کروں۔ تو وہ انوائٹ کرتا ہے لوسیفر کو، جو ایک شیطان کریکٹر ہے، تو اس کے نمائندے آ کر اسے ملتے ہیں۔ 7 ڈیڈلی سنس ڈاکٹر فاسٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے، وہ ایز اے کریکٹر پیش کیے جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ عام لوگ ان کو سمجھ سکیں کہ یہ جہنم کے وہ گناہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہے تو جنت آپ کے لیے نہیں ہے۔ جنت کا مقصد یہی ہے، ایک تو آپ ورلڈ مطلب اس دنیا سے الگ بات ہے، لیکن اس کی سب سے جو ڈیپ میننگ ہے وہ ہے اسی دنیا میں۔ جنت ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو، آپ کا کردار بہتر ہو، آپ کی فیملی ترقی کے اوپر جائے، آپ کی قوم ترقی کے اوپر جائے، آپ کا ایک بہت اچھا نام ہو، اور آپ کی ذات کے اندر ایسی کوالٹیز ہوں جن سے لوگ انسپائر ہوں، اور بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ تو 7 ڈیڈلی سنس وہ انسان کی ڈسکوالٹیز ہیں جو اس کو گھسیٹ کر ان ساری سروسز سے دور لے جاتا ہے، اس کو اندھا بنا دیتا ہے، اس کے کردار میں اس کی کردار کشی ہوتی ہے، اور اس کی اپنی ڈسکوالٹیز کے اوپر جو اس کی ایمبیشس نیچر انسان کی بن جاتی ہے تو وہ اس کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ 7 ڈیڈلی سنس آپ ضرور دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ یہ باتیں سمجھ جائیں گے کہ انسان کا عروج و زوال کن باتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ سب سے پہلا جو سن ہے وہ ہے پرائیڈ۔ پرائیڈ مینز تکبر، اور ہم جانتے ہیں کہ پرائیڈ کے اندر لوگ کتنے جو ہے وہ خود پسند ہو جاتے ہیں، لیکن کرسٹوفر مارلو نے ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے ریڈرز سمجھ پائیں۔ I am pride I disdain to have any parents، مطلب میں تکبر ہوں، میرے کوئی ماں باپ نہیں ہیں۔ ماں باپ کا مقصد میرا کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اوریجن نہیں ہے، میں کہاں سے آیا۔ مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے کمپلیٹلی۔ اوریجن نہیں ہے تو آپ کاز روٹ پہ کیسے ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، یہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ I'm like to Ovid's flea, I can creep into every corner of the ranch sometimes like a pavik, I sit upon her brow, like a fan of feathers, I kiss her lips, indeed I do۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ اس کی لائن ہے، اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا۔ I do what do I do
5. What a saint is here, I will not speak another word except the ground were perfumed and covered with the cloth of eras. तकब्बुर वो चीज है जो कह रहा है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूं, किसी भी इंसान के दिल में जा सकता हूं, भले वो एक ब्रिलियंट इंसान हो, उसको अपने आप पे कितना भी कंट्रोल है, सवाए उसके जो अपनी एम्बिशंस पे कंट्रोल करता है. और मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे लिए बड़ी बड़ी लग्जरियस चीजें हो, मेरे इस्तकबाल के लिए लोग मुझे प्रोटोकॉल दे, और परफ्यूम ग्राउंड्स हो, मतलब खुशबूदार कमरे हों जहां पे मैं आना पसंद करूं. आम सी चीजों पे मुझे कोई लगा नहीं है, ये प्राइड कह रहा है. और मैं चाहता हूं कि जिस चीज पे मैं बैठूं या बेड पे बैठूं वहां पे रोजेस मेरे लिए लगाए गए हों. तो ये मेरा लाइफ स्टाइल है. मतलब मैं छोटी सी चीजों, छोटे से जो कस्बे हैं या लोग हैं वहां पे मैं जाना पसंद नहीं करता. ये है प्राइड. मैं सबसे ज्यादा सेल्फिश हूं, ये प्राइड है. सारे आप जैसे डेली से समझ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि इंसान के किरदार के अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और बाद में उसकी एंड ऑफ द लाइफ के अंदर वो कैसे जवाल पजीर होता है. दूसरा है कोवर्टसनेस. अब कोवर्टसनेस देखें कैसे है. आई एम कोवर्टसनेस बिगॉटिंग ऑन ओल्ड चार्ल इन ओल्ड लिवन बैग एंड माइट आई हैव माई विश. I would desire that this house and all people in it were turned into gold. Covetousness असल में greed को कहते हैं हम. हिर्स. उसके पास दो चीजें हैं, उसने नई गाड़ी ली है. अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, या तो मेरे पास में ऐसी गाड़ियों से बेहतर हो या इसके पास वो नहीं हो. ये है हिर्स. हिर्स इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है, और ये दुनिया में हो चुका है. हमने काफी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं. चलें इसकी नेचर समझें कि ये है क्या. तो ये कहता है कि मैं जो हूं हिर्स, मैं ये सोचता हूं कि पूरी दुनिया सोने के अंदर तब्दील हो जाए और उसका मैं मालिक बन जाऊं, दूसरा कोई भी मेरा साथी ना हो. हिर्स जिसके अंदर है वो कभी भी इंसानियत का फायदा नहीं करता या इस मुआशरे का फायदा नहीं करेगा. कहीं पे भी कोई भी बंदा जो हिर्स का शिकार हो वो आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी नेचर है. वो सारे फायदे खुद लेना चाहता है और उसके नताइज क्या है उसे इससे कोई लेना देना नहीं है. That I might lock you up in my good chest, oh my sweet gold. Oh my sweet gold कहने का मकसद यह है कि जो भी लग्जरियस लाइफ है, दुनिया के ट्रेजर्स हैं, पैसे हैं, ताकत है, वो उनको पकड़ के अपने दिल से लगाना चाहता है. मतलब इन सारी चीज़ों से उसे मोहब्बत है और किसी भी चीज़ से मोहब्बत नहीं, ना ही किसी चीज़ से हमदर्दी है. इसके आगे है रेत. रेत कहते हैं हम गुस्से को. एक तो गुस्सा वो है जो गलत चीज़ों पे इंसान को आता है और वो करना लाजिम भी है, लेकिन वो थोड़ा सा है, उसके मकासद अलग हैं. दूसरा गुस्सा है हर बात पे गुस्सा करना, जो है वो अदम बर्दाश्त होना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे किसी को डांट देना, कोई चीज़ ना सुनना, समझना नहीं, ऐसे गुस्सा करना. तो ये इस गुस्से की बात है. प्राइड के अंदर गुस्सा करना, मतलब कोई किसी से काम ना हो पाए, बजाय जो उसे गाइड करने के या उसे समझाने के फजूल में गुस्सा किया जाए, ये है. दूसरा गुस्सा ये होता है किसी ने गलत काम किया,